جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں OIC وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے یہ اجلاس تھا، خصوصی اجلاس سعودی عرب کی طرف سے تھا، جس میں انتہائی اہم وعدے کیے گئے ہیں افغانستان کی امداد کے حوالے سے، تعمیر نو کے حوالے سے، اور یہ سب جو کچھ بھی اعلانات ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر مشترکہ کام کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور ایک نمائندہ خصوصی OIC کا مقرر کرنے اور ایک ٹرسٹ فنڈ بنانے کا اعلان ہوا ہے۔ جو صورتحال افغانستان میں بلڈ ہو رہی ہے معاشی طور کے اوپر، کیا یہ جو اعلانات ہوئے ہیں یہ کب تک روب عمل آ جائیں گے، اس پہ عمل درآمد کب ہوگا اور آسانی کب پیدا ہوگی افغان عوام کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو افغانستان کے طالبان کو ملیٹریلی تو شکست دینے سے ناکام ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل فورس کو استعمال کرنا شروع کیا، اور وہ ہے کہ they can seize an independent government۔ اور یہ آج کا دستور نہیں، بہت پہلے کا دستور ہے کہ آپ کیسے کسی ایک آزاد ملک کا گلا گھونٹ سکتے ہیں، کا پانی بند کر سکتے ہیں معاشی طور پر۔ یہ انہوں نے کیوبا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن رشیا موجود تھا اس وقت۔ یہ انہوں نے ویتنام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، چائنا موجود تھا اس وقت۔ یہ انہوں نے نارتھ کوریا کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، چائنا۔ دو بلاکس تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں چل رہا تھا۔ 92 میں جس وقت یہ بلاکس ختم ہوئے ہیں ہوا یہ کہ لیٹن امریکہ کے وہ جو ماڑے مسکین لوگ تھے، جو کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ صورتحال ہے، وہ سارے اچھا، اس پوری کانفرنس سے افغان عوام کو کیا توقعات ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک فکرہ بول دوں پھر سہیل شاہین صاحب سے بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر افغان عوام چاہتے یہ ہیں کہ ان کا اپنا پیسہ جو ہے، ان کا اپنا جو رائٹ ہے، اگرچہ کہ افغان عوام جنگ جیتے ہوئے ہیں، قانون انٹرنیشنل کہتا ہے کہ تاوان جنگ وہ قبول کریں، مانگیں، لیکن انہوں نے کہا تھا ہمارا پیسہ، یہ چاہتے ہیں نہیں ہم ان کو بھیک کی صورت میں کسی کو دیں، لیکن ان کو ان کا پیسہ نہ دیا جائے۔ اچھا، سہیل شاہین صاحب ہیں جو طالبان کے اہم رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں کہ توقعات کیا تھیں آپ کو اس کانفرنس سے اور ملا کیا آپ کو؟ السلام علیکم سہیل شاہین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل شاہین صاحب بتائیے گا کہ کل جو اعلامیہ جاری ہوا، ایک خصوصی ٹرسٹ فنڈ بنانے کا اعلان ہوا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کوئی کمی لا سکے گا افغان عوام کی مشکلات میں یہ فنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، بذات خود یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس میں عمل میں لانا چاہیے، تو کیا افغان عوام ابھی زمستان میں ہے، ایک ہارش ونٹر ہے، اور ضرورت بھی ہے غذائی مواد کا، اور دوسرا مسائل پاورٹی ہے، تو اس کے لیے وہ یہ سینکشن کے نتیجے میں یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ سینکشن نہیں تھے جو ہم افغان عوام پر لگایا ہوا ہے، افغان عوام کو اس کی آزادی پائی کے سزا دی رہی ہے، تو یہ مشکلات نہیں ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی ریالٹیز یہ ہے کہ افغان عوام کو جو مسائل کا سامنا ہے اس سینکشن کی وجہ ہے، تو اسلامی ممالک کا ذمہ داری بنتی ہے بحیث سے ایک مسلم اور ایک مسلم امت کے ایک حصے کے بحیث کہ وہ افغان عوام کے ہاتھ بٹھائے، اور یہ ایسا نہ ہو کہ ادھر فیصلے ہو جائے لیکن اس میں عملی اقدامات نہ ہو۔ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جیسے سعودی عرب نے 1 بلین امداد کا اعلان کیا ہے اور اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہو گیا، لیکن عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ وہ امیڈیٹلی ایکشن لیا جائے۔ اچھا سہیل شاہین صاحب، 2-3 اہم چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ملک ہیں، وہ اگر آپ ان کے ساتھ تجارت ہی شروع ہو جائے اور آپ کی جو معدنیات ہیں وہاں کی وہی اگر آپ باہر نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ کی خوراک کی کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سے تجارت کھولنے کے بارے میں جو توقعات ہیں، خصوصاً پاکستان کا جو بارڈر ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے یا باقی لوگ جو تجارت آپ کے ساتھ، کیا آپ کے توقعات اس کانفرنس سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟
واقعی اوریا صاحب اس کی ضرورت ہے کہ زمین سازی کرے تجارت کے لیے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے اور سیلف ریلائنٹ ہو. تو ابھی تو ہم نے افغان عوام نے آزادی حاصل کی, انہوں نے ایک زمینہ کھولا ہے, ایک نئے فیز شروع ہو گیا ہے کہ جو ہماری نیبرنگ کنٹریز ہے, دوسرے ممالک ہے, وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو افغانستان کے تھرو. اور اس کے علاوہ افغانستان میں بہت نیچرل ریسورسز ہے, اگر وہ اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے, اس کو سے فائدہ اٹھایا جائے تو میرے خیال میں افغان عوام کے لیے بھی فائدہ ہے, اور دوسری انویسٹرز کی بھی فائدہ ہے. جو بھی ہو تو ہم اس مشکلات سے نکل جائیں گے. تو اس کو بجائے خود بہت ضرورت ہے, اور OIC کو چاہیے کہ اس بارے میں بھی وہ اقدام کرے, اور اس کو یہ کنیکٹڈ ہے ریکگنیشن کے, تو وہ بھی ریکگنیشن کے بارے میں بھی اقدام کرے. لیکن سہیل شاہین صاحب ساتھ کچھ شرائط بھی عائد کی ہیں کہ خواتین کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے, پھر وہی بات کہ وہ ساری چیزیں مشروط کی جا رہی ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, حالانکہ آپ بارہا یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر بات اٹھائی جاتی ہے. کیا ایسا ہے کہ واقعی آپ عورتوں کو وہاں حقوق نہیں دے رہے کہ OIC والے بھی اپنے اعلامیے میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا مس انڈرسٹینڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ایجوکیشن ہم جب دیکھتے ہیں اسکول بھی کھلے ہیں, بچیاں اسکول جا رہی ہیں, یونیورسٹیز بھی کھلی ہیں, تو پھر مطمئن کیوں نہیں کر پا رہی طالبان کی قیادت دنیا کو؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ وہ مطمئن ہونا نہیں چاہتے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, زبردستی تو نہیں ہو سکتا. وہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ دیکھ لے. افغانستان میں 130 پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں, وہ سب کھلے ہیں. ادھر اس میں فیمل اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, میل اسٹوڈنٹس وہ بھی جا رہے ہیں. ادھر جو لیکچررز ہیں, پروفیسرز ہیں فیمل, وہ بھی کلاسوں کو اٹینڈ کر رہے ہیں, اور اپنی جاب وہ انہوں نے ریزیوم کیا ہے. اور سیکنڈری اسکول ہے کئی پروونسز میں, وہ بھی کھل چکے ہیں. وہ گرلز جا رہی ہے اسکول کو, ہائی اسکول کو, سیکنڈری اسکول کو. اور میں آج گیا تھا, ایک آفس گیا تھا ہماری وہ آئیڈینٹی کارڈ لینے کے لیے, تو میں نے ادھر دیکھا وہ ادھر فیمل بیتے اسٹاف, وہ باقاعدہ جو پہلے کام کر رہے تھے اب بھی کام کر رہے تھے, وہ میل جو اسٹاف تھے وہ بھی کام کر رہے تھے. تو میں ادھر مجھے ذہن میں ہے کہ لوگ کیا تبلیغات کر رہے, پروپیگیشن کر رہی ہے, اور یہ ادھر یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو ہم اختلاف نہیں ہے, جو بیسک رائٹس ہے خواتین کے کام کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, کچھ مسائل نہیں. لیکن بحیثیت مسلم خاتون وہ خود بھی چاہتی ہے کہ پردے میں رہے, جیسے سارے اسلامی ممالک میں آپ کے ہاں ہے, ادھر افغانستان میں یا دوسرے اسلامی ممالک میں ہے. تو وہ تو اسلامی رولز اور کلچر کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے اس کے حقوق ہو, ایجوکیشن کا اور کام کا باحجاب ہو کے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا, بنیادی طور پر دیکھیں پراپوگنڈا کس طرح کا ہے. یعنی 20 سال وہاں قحط نہیں ہے, 20 سال میں آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ ایک ونٹر گزار سکے. 20 سال آپ نے 3000 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کیے. وہ کہتے یہ ہیں کہ آج ہماری اگر صرف ان کا چند معدنیات بکنی شروع ہو جائیں تو اس کے بدلے میں غلہ آ جائے گا. لیکن یہ انٹرنیشنل, یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے ساتھ شروع سے شیب ابی طالب کیا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی مقاطعہ تھا کہ بند کر دو, نہ پانی دو, نہ کھانا دو, نہ جا کی چیزیں دو, اور کفار مکہ کی طرح بیہیو کرو. اب ہم کیا کہتے ہیں, یہ شرطیں مانیں گے, رسول اللہ سے بھی تھا نا یہ شرطیں مان لو, تو ہم حاضر ہیں. یہ ہمارا OIC کا اندر اور یونائٹڈ نیشنز کے اندر کسی میں کوئی فرق نہیں. یہ پاکستان کی امریکہ کی کوشش تھی وایا سعودی عربیہ اینڈ, یعنی کشمیر پہ تو آپ ایک OIC بلا نہیں سکے. پاکستان اگر اتنا شیر کا بچہ تھا تو کشمیر پہ بلا لیتا, اعلامیہ ہی کروا لیتا اس کے اندر سے. سب کو پتا ہے کس نے بلائی ہے, سعودی عرب نے بلائی ہے. کس کے کہنے بلائی ہے؟ امریکہ. کیوں؟ ایک چیز ہے, اگلا جو دور ہے وہ لیتھیم کا دور ہے. اگر آپ نے دنیا کو کنٹرول کرنا ہے, اور لیتھیم بیٹریز اگر آپ کی ہیں
تو ٹھیک ہے، ورنہ پیٹرول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا میں 80% لیتھیم افغانستان میں. اچھا، اب وہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا کریں گے. مسئلہ ہے کہ جب تک آپ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم ہم جیسا کرتے کیا ہیں یہ لوگ. مثلا فار ایگزامپل یہ لیتھیم کہاں تھی؟ انگولا میں تھی. انگولا میں انہوں نے بدماشی کی، ٹھیک، غلاظت کی، لوگوں کو لڑایا، ٹھیک. ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا، ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا، ایک پہاڑ اس کے پاس چلا گیا. اس کو اسلحہ بیچا، لیتھیم لے لی. اس کو اسلحہ بیچا، لیتھیم لے لی. اس کو لیتا ٹیٹینیم جو تھی وہ اسلحہ. اب یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی لڑائی ایسی چلتی رہے اور آپس میں ان کی فساد شروع ہو اور ہم اس کے کسی نہ کسی سے لو پرائس کے اوپر وہ لیتھیم لے لیں. افغانستان کو اگر آپ آزادی کے ساتھ تجارت کرنے دیں، ایک دن نہیں رہتا. اب دیکھیں یہ 34 یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. آپ کھڑے ہو گئے کہ وومن رائٹس نہیں ہیں. اور یہ جو ڈکٹیشن دی ہیں یہ مسلم امہ کی ڈکٹیشن ہوتی ہے. یہ یونائٹڈ نے، اور آپ وہاں پر وہ جو یو ایس لا میکرز بیک دی ایفرٹس ٹو پریونٹ افغانستان اکنامک میلٹ ڈاؤن، ادھر سے بیان آ رہے ہیں. بڑا کمال کر دیا آپ نے. بنیادی طور پر اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ چائنا اینڈ رشیا کیا چاہ رہے ہیں اس علاقے کے اندر. اور اس چائنا رشیا جو چاہ رہے ہیں، اگر پاکستان اس خطے سے اڑ کر 7 سمندر پار کبھی امریکہ کی طرف گیا تو پھر پاکستان اپنا حشر دیکھ لے کہ ہوگا کیا. کیا چاہ رہے ہیں یہ ہم بتائیں گے بریک کے بعد کہ نئی پلاننگ کیا ہو رہی ہے، کیا نیا مالیاتی سسٹم ڈیزائن ہونے کو ہے. بات کرتے ہیں بریک.